سن 2 ہجری میں یہ عظیم مارکہ پیش آیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان سے تعبیر فرمایا، اور اغلباً 17 رمضان اس سال بھی جمعے کا دن تھا۔ اس اعتبار سے قمری تقویم کے لحاظ سے تو ٹھیک 1403 برس گزر گئے ہیں اس عظیم مارکے کو۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم عام طور پر جس تقویم کے عادی ہیں وہ شمسی تقویم ہے۔ یہ شمسی سال جو ہے قمری سال سے 10 دن زیادہ ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو سن عیسوی ہے اس کے اعتبار سے سن 625 میں یہ مارکہ پیش آیا۔ اس اعتبار سے 1360 برس پورے اس واقعے کو ہو چکے ہیں۔ میں نے غزوہ بدر کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی یہاں گفتگو کی ہے، اور ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے کہ جب میں سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جائزہ لے رہا تھا، خاص طور پر ایک انقلابی عمل کے جو مراحل ہیں ان کے اعتبار سے، تو میں نے تفصیل سے کچھ باتیں اس عظیم غزوے کے بارے میں بھی عرض کی تھی۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان دنوں جو بعض اخبارات میں مضامین شائع ہوئے ہیں اور بڑی آب و تاب سے شائع ہوئے ہیں، ان میں پھر وہی معذرت خانہ انداز چھلک رہا ہے کہ جو پچھلی صدی کے اواخر سے انگریزوں سے مرعوبیت کی بنیاد پر جدید تہذیب کے زیر اثر اور مستشرقین نے جس قسم کے اعتراضات کیے ہیں اسلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر، ان سے متاثر ہو کر جو ہم نے ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کیا تھا، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ پرسسٹ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا پچھلے ہی جمعے میں یا 1-2 جمعے قبل ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی طرف جو رجوع کی ایک تحریک بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں چلی ہے، جس کے سلسلے کی ایک حقیر سی کڑی ہماری یہ کوشش بھی ہے، جس کے ضمن میں اگرچہ اپنی جگہ پر یہ بات خاصی بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے وہ بات ہو سکی ہے، اس میں کوئی خود ستائی کا عنصر نہ سمجھیے کہ اسی رجوع الی القرآن کی تحریک کا ایک اہم سنگ میل یہ ہے کہ ایک مسجد میں 4.5 گھنٹے روزانہ رات کو لوگ صرف کر رہے ہیں، اور کوئی 15-20 افراد نہیں ہیں، عام طور پر بھی 300 کے قریب مرد اور خواتین وہاں ہوتے ہیں، اور جو جمعرات ہوتی ہے، یہ جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب یعنی شب جمعہ، اس میں تو یہ تعداد تقریباً 1.5 ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اسی عمل کا یہ بھی ایک سنگ میل کہیے، اور میں توقع کرتا ہوں اور امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیز بھی بڑھے گی اور بہت سے لوگ اس کو یہ ایک مثال قائم ہوگی اور انشاءاللہ لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ بہرحال اس عمل میں جن لوگوں نے حصہ لیا اس میں علامہ شبلی کی ذات بھی ایک نمایاں اہمیت کی حامل ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ہمارے ہاں دینی تعلیم کا جو نظام چل رہا ہے، جتنے بھی دارالعلوم ہیں ان میں وہ درس نظامی ایک کورس ہے، کچھ تھوڑی سی قطع و برید کے ساتھ کچھ کمی ضرور اس میں اب ہو گئی ہے کہ منطق اور فلسفہ جتنا پہلے ہوتا تھا اتنا نہیں پڑھایا جاتا، لیکن بنیادی طور پر ترتیب وہی۔ اس میں ایک بڑا انقلابی اقدام تھا کہ جو مولانا شبلی نے کیا تھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں پورے قرآن مجید کو اس نصاب میں شامل کیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں پورا قرآن تفسیر کے ساتھ، صرف یہ کہ وہ جلالین پڑھا دی جاتی ہے، جس کو ایک کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی تفسیر ہے کہ اس کے الفاظ کی تعداد خود قرآن کے الفاظ سے کم ہے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ تفسیر کیا ہو۔ تو صرف وہ تو پورا قرآن جو ہے جلالین کے ذریعے سے تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن پورے قرآن کی تفسیر نصاب میں شامل نہیں، لیکن ندوۃ العلماء کے نصاب میں 3 سال میں پورے قرآن کی تفسیر یہ ان کے نصاب میں شامل کی گئی۔ پھر یہ کہ 2 عظیم شخصیتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ دو بھی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی تربیت میں مولانا شبلی کو عمل دخل حاصل ہے، اور ان کے ذریعے سے جو کام قرآن مجید کا ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ بئی ہما یہ میں نے ان کی جو میری نگاہ میں قدر اور منزلت ہے، میں نے اس کے لیے اتنا وقت آپ کا لیا تاکہ دوسری چیز آپ کو کھلے نہ۔ ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ نہ تو ٹوٹل ریجیکشن ہو کہ جس سے کوئی اختلاف ہوا بس اس کے اندر کوئی خیر سرے سے اب ہمیں نظر ہی نہ آئے، نہ اس طرح کی محبت جو ہے اندھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کسی بھی انسان کے لیے سوائے حضور اور صحابہ کرام کے۔ وہاں تو اندھی محبت کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اور کسی انسان کے لیے ایسی اندھی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی غلطی بھی ہو تو ہم اسے 100 تعویلیں کر کے کسی نہ کسی طرح صحیح ثابت کریں، اور ان کے عیب کو بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہنر ثابت کر دیں۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ علامہ شبلی کے اس تمام قدر اور منزلت کے باوجود جو میرے دل میں ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ اس دور کی پیداوار ہے، اور سر سید احمد خان کے وہ قریبی رفقائے کار میں سے ہے۔ وہ جس دور میں کہ یہ مرغوبیت جو ہے انگریز سے اور انگریزی تہذیب سے اور جدید سائنس سے اور جدید فلسفے سے اور مستشرقین جو اعتراضات کر رہے تھے ان سے تاثر اتنا گہرا تھا کہ ہم نے ہر ممکن انداز میں کوشش کی کہ نہیں یہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے، بات تو یوں تھی، اور اس میں لازماً ہمارا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ تو شبلی مرحوم نے بڑی مفصل بحث کی ہے اپنی سیرت میں غزوہ بدر پر، اور دو چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو یہ کہ جنگ کے اس سلسلے کا آغاز جو ہے وہ حضور کی طرف سے نہیں ہوا بلکہ کفار قریش کی طرف سے ہوا، اور دوسرے یہ کہ یہ جو بعض احادیث میں آ گیا ہے کہ حضور جب مدینے سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے پیش نظر کسی قافلے کا راستہ روکنا یا کسی قافلے پر حملہ کرنا یا دشمنوں کے الفاظ میں کسی تجارتی قافلے کو لوٹنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہ تو در حقیقت اطلاع آپ کو مل چکی تھی مدینے ہی میں کہ لشکر آ رہا ہے قریش کا مکے سے، اور اس سے مقابلے کے لیے آپ نکلے۔ اب یہ دو چیزیں اصل میں وہ ہیں کہ جو چونکہ مستشرقین کی طرف سے اعتراضات کے طور پر آئی ہیں، لہذا ان کا انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اگرچہ نہایت اہم احادیث، پختہ احادیث، صحیح بخاری کی روایت کو انہیں اٹھا کر پھینک دینا پڑا، لیکن یہ کہ وہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے تعویل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو الزامات جو دیے گئے، ظاہر بات ہے جذبہ ان کا نیک ہے، وہ مسلمانوں کی طرف سے حضور کی طرف سے مدافعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مدافعت جو ہے یہ در حقیقت ایک دور میں میں سمجھتا ہوں قابل معافی تھی کہ وہ دور تھا، اس کے کچھ اثرات تھے، لیکن اب بھی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو مکھی پر مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں، وہی بات جو چلی آئی ہے اسی کو وہ لے کر چل رہے ہیں، کوئی ان کا آزادانہ محققانہ جو ہے انداز وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ تو یہ جو مغالطے میں چاہتا ہوں کہ اسے اچھی طریقے سے آج پھر رفع کر دوں، اور جو صحیح پرسپیکٹو ہے جو قرآن مجید اور قرآن مجید کے ساتھ جو احادیث نبویہ ہیں ان میں جو ضعیف ہو ان کو چھوڑ دیجیے، استدلال نہ کیجیے، لیکن یہ کہ صحیح ہے ان کی روایات کو اٹھا کر پھینک دینا صرف اس لیے کہ اس سے کوئی ایسی صورت آتی ہے جو بظاہر ہمارے لیے جس کو ڈیفینڈ کرنا کچھ مشکل ہو گیا ہے، یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس سے رفتہ رفتہ پھر انکار سنت اور انکار حدیث کے رجحانات کو تقویت حاصل ہوئی۔ دیکھیے اس غزوے کو اصل پرسپیکٹو میں یوں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ حضور کا جو مقصد بعثت ہے وہ آپ کے پیش نظر نہ ہو۔ حضور صرف ایک نبی نہیں تھے بلکہ خاتم النبیین تھے، صرف ایک رسول نہیں تھے، آخری رسول تھے۔ آپ پر صرف دین نازل نہیں ہوا، دین کی تکمیل ہوئی، یعنی مختلف اعتبارات سے تکمیل، اتمام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اخلاق کی تعلیم تو تمام ہی انبیاء نے دی ہے، لیکن انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس میں بھی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جو اعلیٰ ترین اخلاق ہیں ان کی میں تکمیل کروں۔ تو یہ جو تکمیل دین کا پہلو ہے اس کے اعتبار سے حضور کا مقصد بعثت تھا اللہ کے دین کا غلبہ، جبکہ نبوت کا بنیادی مقصد ہے اللہ کے دین کی تبلیغ،
اب ان دونوں چیزوں میں ایک بڑا فرق ہے. تبلیغ تو عیسائی مشنریز بھی کرتے ہیں، وہ بھی آخر تبلیغ کر رہے ہیں، اپنا مذہب انہوں نے پھیلایا ہے، اپنے عقائد پھیلائے ہیں، آج بھی پھیلا رہے ہیں. مسلمان ملک میں مملکت خداداد پاکستان میں کنورشن ہو رہی ہے، اور وہ لوگ، اسے میں کہا کرتا ہوں شمخون مارنے کا انداز ہے، یہ بیک ڈور انٹری ہے، یہ پیچھے سے حملہ آور ہونا، سامنے کھلم کھلا تبلیغ نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر پسماندہ طبقات کے اندر جو ہے نقب لگا رہے ہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان بننے کے بعد مسلمان سے عیسائی ہو گئے. تو یہ چیز ہمارے لیے بڑے صدمے کی ہے. بہرحال اس وقت کہنا یہ تھا کہ تبلیغ تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک عیسائی مشنریز نے کہیں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا. اسی طریقے سے تبلیغ تو کرتے ہیں بدھ مت کے بھکشو بھی تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے پیش نظر کوئی انقلاب برپا کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں کہ جسے قائم کرنا ہو. وہ تو نظام ہو، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے انقلاب برپا کرنا پڑتا ہے. ایک نظام آپ اپنے چوائس کا اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ہٹانا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاہب تو سینکڑوں بھی ایک جگہ پر کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن نظام تو دو ایک جگہ نہیں چل سکتے، نظام تو ایک چلے گا. لہذا اگر جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ آپ کو پسند نہیں اور آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، کوئی اور نظام لانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو انقلاب برپا کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد صرف تبلیغی نہیں تھی، اور اس کو ان معیارات سے ناپنے کی کوشش کی جائے گی تو بہت سی چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. بہت سے آپ کے اقدامات جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. یہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جبکہ مقصد بعثت یہ سامنے ہو کہ صرف تبلیغ کرنے نہیں میں آیا، تبلیغ تو کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تبلیغ سے اگلا مرحلہ میرے پیش نظر ہے، اور وہ ہے اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر دیں. 3 مرتبہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا. تو وہ انقلابی جدوجہد کو سامنے رکھیے کہ اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ جو نظام آپ برپا کرنا چاہتے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ تو فکری اساسات ہوں گی نا، کوئی فلسفہ ہوگا. اگر آپ کمیونزم کا نظام لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، مارکسزم، یہ جو فلسفہ ہے مارکس کا، وہ اس کی جڑ و بنیاد ہے. پہلے اسے ذہنوں میں اتارنا ہوگا، اس کی تبلیغ کرنی ہوگی. تو پہلا کام ہے اپنے نقطہ نظر کی، اپنے اصولوں کی تبلیغ. دوسرا، جو لوگ اس کو قبول کریں شعوری طور پر ان کو منظم کرنا. اس لیے کہ انقلاب جو ہے وہ صرف موب کے ذریعے سے، ہجوم کے ذریعے نہیں آتا. اقبال نے کس قدر خوبصورت شعر کہا ہے یہ کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنی. تو ہجوم سے کام نہیں چلتا. منظم جماعت، ڈسپلنڈ لوگ جو ایک حکم کے اوپر حرکت کریں. جب کہا جائے بڑھو بڑھے، چاہے نظر آ رہا ہو کہ سامنے موت ہے جدھر بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. جب کہا جائے رک جاؤ تو رک جائے. یہ جب تک نہیں ہوگا انقلاب نہیں آتا. تیسرا کیا ہے کہ ان کی تربیت کیجیے. اس لیے کہ اگر خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. لیکن پختگی کے اپنے اپنے معیارات ہوں گے. اسلامی انقلاب کے لیے پختگی وہ درکار ہے کہ جو انسان کو دن کا سپاہی اور رات کا راہب بنائے. اگر یہ دو اوصاف نہیں بنیں گے تو پھر اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے. چوتھا مرحلہ جو اصل میں پہلے دن سے شروع ہو جاتا، ترتیب میں چوتھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نظام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے اور ہمیں اسے بدلنا ہے، تو جن لوگوں کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہیں کیا وہ آسانی سے برداشت کر لیں گے؟ کیا وہ دیکھتے رہیں گے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم اور آپ کو اپنے اس نظام کے اوپر تیشے چلانے کی آزادی دے دیں گے؟ ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں. جن کے مفادات ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جن کی چودراہٹیں ہیں، جن کی سیادتیں ہیں، جن کی قیادتیں ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو لازماً اپنے اس نظام کا تحفظ کریں گی جس کو آپ کہتے ہیں اسٹیٹس کو، کہ جو صورت چل رہی ہے وہی برقرار رہنی چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی انقلاب نہیں، سب غلط ہے، سب بکواس ہے. یہ ان کا طرز عمل ہوگا. اور وہ لازماً پہلے تو یہ کریں گے کہ صرف چٹکیوں میں اڑانا چاہیں گے، مذاق میں اڑا دیں گے، کیا پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، یہ کہیں گے. اس کے بعد جب دیکھیں گے بات نہیں بن رہی اور ان کی دعوت تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے، تو پھر پرسیکیوشن، تشدد، ان کو مارو،
ان کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دو، ان کو گھروں میں بند کر دو، ان کو فاتح دو تاکہ ان کو دل میں تارے نظر آ جائیں۔ یہ جو ہمارے نظام کو غلط کہنے والے ہیں، جو تشدد کر سکتے ہو کر دو۔ یہ پرسیکیوشن جو ہے سن 4 سے شروع ہو گیا مکہ مکرمہ میں، سن 4 نبوی ہجری نہیں، یعنی حضور پر وحی کے آغاز سے چوتھے سال۔ پہلے 3 سال تو یہ نا کہ بات جو ہے وہ پرسنل کانٹیکٹ سے اندر ہی اندر پھیل رہی تھی، ڈنکے کی چوٹ حضور نے وہ بات نہیں فرمائی تھی، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ایسے ہی ہے، کوئی چند سرفرے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، چند نوجوان ہیں سرفرے، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے ہمارے نظام کو۔ لیکن جب انہیں یہ محسوس ہوا چوتھے سال کہ نہیں، جسے ہم مشت غبار سمجھے تھے یہ تو ایک بڑی آندھی بن گئی، اور واقعتاً نظام کہنا کے پاسبانوں یہ معرض انقلاب میں ہے۔ ناؤ گارڈ اپ یور لائنز، اپنی قوتوں کو مجتمع کرو اور اپنے اس نظام کی پوری طریقے سے حفاظت کرو۔ یہ جو 8 سال ہے سن 4 سے لے کر سن 12 نبوی تک، ہجرت تک، یہ ہے چوتھا فیز۔ اس کو اب آپ عدم تشدد کہہ لیں، اس کو آپ پیسو ریزسٹنس کہہ لیں، اس کو پیسفل جس کو مظاہرہ کہتے ہیں وہ کہہ لیں، پیسفل ڈیمونسٹریشن آف یور ول، کہ ہمیں قائم رہنا ہے اسی پر چاہے ہمارے ٹکڑے اڑا دو، یہی صحابہ کرام نے کیا۔ لیکن یہ کہ ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ اٹھائیں، یہ اجازت نہیں تھی۔ جوابی کارروائی نہیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو پورے 8 برس۔ یہ چوتھا مرحلہ۔ 5واں مرحلہ آیا ہجرت کے فوراً بعد، یا ہجرت کے ساتھ ہی کہیے، اور یہ مرحلہ یہ تھا کہ اب مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک جگہ بھی دے دی، ایک بیس عطا کر دیا مدینے میں، اور اب تمہاری جمعیت بھی ہے، اب تم 20 30 40 نہیں ہو، اب کم سے کم یہ کہ 250-300 افراد تمہارے ساتھ ایسے ہیں آزمودہ کار، مجے ہوئے، تربیت یافتہ ایسے موجود ہیں، لہذا اب اقدام کرو، اب آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو۔ یہ ہے اصل میں وہ چیلنج کہ جو پھر 5واں مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کا۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جو ہجرت کے فوراً ساتھ شروع ہو گیا، اور آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ میں اس آیت کا ترجمہ ابھی نہیں کر رہا، بعد میں کروں گا، اس لیے کہ میری گفتگو میں اس کا جو ریفرنس ہے وہ بعد میں آئے۔ یہ اقدام حضور نے کس شکل میں کیا، یہ ہے وہ بات کہ جو سمجھنے کی۔ مدینے تشریف لانے کے بعد میں نے بارہا عرض کیا ہے، لیکن پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ چیزیں ازبر ہو جائیں کم سے کم ان لوگوں کو جو اس مقام پر آتے ہیں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور ان مضامین سے انہیں دلچسپی ہے۔ حضور نے 6 مہینے تو صرف کیے ہیں صرف مدینے میں اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے۔ میں انگریزی الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ اسی سے بات سمجھیں گے، زیادہ لوگ یہاں جو آتے ہیں بعض حضرات کی شکایت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ گھبرائے نہیں۔ میں جب بھی کبھی انگریزی کا لفظ بولتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ ہی اس کا اردو میں بھی میں کوئی اور جملہ بول کر اس کا مفہوم بیان کر دوں، تو آپ سے رہ کچھ نہیں جاتا، بات ساری آپ کے سامنے بھی آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ زیادہ نوجوان جو یہاں آتے ہیں ان کو شاید ان انگریزی اصطلاحات سے بات زیادہ سمجھ میں آئے، تو کنسالیڈیشن یا استحکام، اپنی جو پوزیشن ہے وہاں پر مضبوط کر لیا۔ اس میں 3 کام جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر 7 مہینے میں مکمل ہوئی۔ یہ اب ظاہر بات ہے ہر تحریک کا ایک مرکز ہونا چاہیے، وہ مرکز جہاں اس کا قائد ہے، اس کا رہنما ہے، اس کے سپہ سالار ہیں، جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں۔ یہ صرف مسجد کی جگہ نہیں تھی، یہ در حقیقت ایک انقلابی تحریک کا مرکز تھا۔ یہی فیصلے ہوتے تھے کہ بھیجنا ہے کوئی جیش، اب آؤ مسلمانوں۔ جب کوئی باہمی مشورے کی ضرورت پیش آتی تھی، اذان دی جاتی تھی، لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ یہ در حقیقت وہ اذان بعض مواقع پر بالکل بے وقت جو دی جاتی تھی، نماز کا کوئی وقت نہیں، اذان دی جا رہی ہے، تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ کوئی خاص مسئلہ ہے جس میں حضور کو مشورہ درکار ہے یا آپ کو خاص بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس انقلابی تحریک کا مرکز تھا۔ تو تعمیر مرکز اولین۔ نمبر 2، یہ جو 2 طبقے تھے اب مدینے کے چھوٹی سی ریاست میں، شہری ریاست، ایک سٹی اسٹیٹ وجود میں آ گئی تھی، ایک مہاجرین، ایک انصار۔ اگر ان کو مضبوط رشتے میں پہلے ہی دن سے نہ جوڑ دیا جاتا تو ہو سکتا ہے، اور بعد میں ہوا بھی کہ منافقین نے طرح طرح سے ریشہ دوانیاں کرنے کی کوشش کی کہ ان کو لڑا دیا جائے، بھڑا دیا جائے، جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے طبقاتی کشمکش۔ اب یہ پانی کے مسئلے پر ہم نہیں جانتے کون شیطان ہے کہ جو اس کی پشت پر ہے اور جو اس چاہتا ہے کہ یہ 2 صوبوں کے مابین اتنی زبردست منافرت ہو جائے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے شیطان کا لفظ کسی معین شخص کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن اگر کوئی ہے تو یقیناً شیطان ہے،
کہ جو چاہتا ہے کہ ان صوبوں کے اندر منافرت پیدا ہو جائے، کہ فاضل پانی چاہے وہ دریائے سندھ کا وہ سمندر میں چلا جائے، لیکن پنجاب کی زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہو کر رہ جائیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا یہ لفظ بگیٹس لفظ؟ لیکن اس کے برعکس بھی تو صحیح ہے کہ نفرت کا تو جواب جو ہے وہ نفرت سے ہوتا ہے۔ یہ صورتحال آج آپ کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم تھک گئے ہیں کہ پنجاب جو ہے بڑے بھائی ہی کا رول ادا کرتا رہے، یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ سب کیا ہے؟ طبقاتی کشمکش ابھارنا۔ یہ تو دشمن جو ہے وہ تو موجود رہیں گے ہمیشہ۔ ہمارے ہاں صوبائیت کو آخر کچھ لوگوں نے، رشین لابی جو یہاں پر ایک عرصے سے کام کر رہی ہے، اس نے اس عصبیت کو ابھارا ہے، نیشنلٹیز کا کانسیپٹ پیش کیا ہے۔ آج وہ فصل پک کر تیار ہو گئی، یہ سامنے آ گئی۔ بہرحال وہاں بھی اس کا بہت شدید امکان تھا، تو حضور نے مواخات کی، مہاجرین اور انصار، ایک مہاجر ایک انصاری، بھائی تم بالکل بھائی ہو۔ اور وہ کیسی مواخات تھی، لوگوں نے گھر تقسیم کر دیے، لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی، لوگوں نے ہر چیز، یہاں تک کہ ایک شخص، میں نے آپ کو واقعہ سنایا کیونکہ پردہ اس وقت تک تھا نہیں، وہ تو بعد میں کام آئے ہیں، ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر میں لے کر آ گئے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہاں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو، تو جو تمہیں پسند ہو اس کا اس طرف اشارہ کر دو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کرو۔ یہ جو ایثار کی مثالیں ہیں تو یہ تو تاریخ میں آپ کو کہیں ملیں گی۔ تو دوسرا کام انٹرنل کنسولیڈیشن کا جو ہے وہ لیتا۔ تیسرا یہود کا ایک ایلیمنٹ تھا، یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ تھا۔ یہ جو آج کل آپ باہری لوگ کہتے ہیں نا، یہ باہر کے لوگ تھے، یہ عرب تو تھے نہیں، یہ تو اصل میں آئے تھے باہر سے، یہودی ہیں، بنی اسرائیل۔ اب ان کے ساتھ یہ کہ معاہدے کیے گئے، ظاہر بات ہے وہ ایمان تو لائے بھی تھے، ان میں تو کوئی اکا دکا ایمان لایا، ان سے تو توفیق سلب ہو چکی تھی، ان پر تو لعنت ہو چکی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ تو ایک ایسی قوم میں سے کون سے ایمان لانے والے؟ لیکن انہیں معاہدوں میں جکڑ لیا کہ وہ پھر ہل نہیں سکے، ہلے بھی تو گلٹی کانشنس ہو گئے۔ اندر ہی اندر قریش کے ساتھ اگر انہوں نے ساز باز کی تو گویا کہ خود اپنے ضمیر کے سامنے مجرم بن گئے، اور ایسا شخص تو کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ جو قرآن نے کہا کہ یہودی کبھی یا مسلمانوں تم سے کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ تو صرف دیواروں کے پیچھے سے پتھراؤ کریں گے جیسے عورتیں کیا کرتی ہیں، بس اس کے سوا ان میں جرت نہیں۔ جرت اس لیے کہ اخلاقی جرت جس کے اندر ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، مردے مارنے پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن جس کو معلوم ہے مجرم ہوں میں، تو وہ تو اپنا تحفظ جو ہے وہ پہلے مقدم رکھتا ہے۔ یہ 3 کام کیے حضور نے کہ جو کنسولیڈیشن کی، اور اس کے فوراً بعد اقدام شروع کر دیا۔ یہ اقدام کیا تھا؟ 8 فوجی مہمیں حضور نے بھیجی ہیں۔ یہ 6 ماہ یعنی 7واں مہینہ شمار کر لیجیے ہجرت کے بعد، اس سے لے کر اور جو 16واں مہینہ ہے کہ جس میں یہ غزوہ بدر والا معاملہ ہو گیا، 16واں 17واں مہینہ، تو اس میں 8 فوجی مہمیں۔ ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ کہیں کوئی لڑائی نہیں ہوئی سب سے میں، لیکن مقصد کیا تھا؟ مکے کے خلاف اقدام، اور اقدام یہ 2 جدید اصطلاحات کے حوالے سے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ ایک جسے آپ کہتے ہیں اکنامک بلاکیڈ، معاشی گھیراؤ، اور دوسرے پولیٹیکل آئسولیشن، سیاسی طور پر انہیں اکیلا کر دیا جائے، ان کے جو حلیف ہیں ان کو ان سے توڑ لیا جائے تاکہ وہ تنہا ہوتے چلے جائیں۔ تو حضور بھی خود بھی تشریف لے گئے ان میں، اور بعض اوقات یہ کہ حضور نے صرف دستہ بھیج دیا ہے، لیکن 8 ہیں ہماری سیرت کی کتابوں میں ایسے اقدامات۔ ہوتا کیا تھا؟ آپ کہیں تشریف لے گئے، وہاں کے قبائل نے دیکھا کہ حضور آئے ہیں، آپ کے ساتھ جمعیت ہے، انہوں نے عافیت سمجھی کہ قریش سے اپنا معاہدہ توڑو، ان سے معاہدہ کر لو۔ چنانچہ یہ جو راستہ ہے، شاہراہ ان کی جو تھی، تجارتی شاہراہ کہ جو گزرتی تھی بدر سے ہو کر، یہ ساحل جو ہے جزیرہ نمائے عرب کا جو مغربی ساحل ہے، اس کے ساتھ ساتھ، تو اس کے پر جتنے قبائل تھے اس کو سے حضور نے معاہدے کر لیے، گویا کہ پولیٹیکل آئسولیشن ہوتی جا رہی ہے اب قریش کی۔ دوسری طرف یہ کہ یہی ان کی معیشت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، تجارت، اور وہ تجارت کی مونوپلی تھی ان کی عرب میں، اس لیے کہ ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ سب کے خدا جو ہے ان کے پاس بطور یرغمالی رکھے ہوئے تھے۔ سارے قبیلوں کے بت جو ہے وہ مکے میں، کعبے میں ہے، کعبے کے متولی یہ ہے، تو سب کے خدا ان کے قبضے میں، تو ان کے تجارتی قافلے پہ کون حملہ کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ کوئی اور قبیلہ تجارت کر نہیں سکتا تھا عرب میں، اور ساری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا یہ لنک تھا اصل میں۔ اب میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے، اس کی مونوپلی جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو حضور نے ان راستوں کو مخصوص بنا دیا۔ یہ 2 اقدامات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہو گئی وہ کیا کہ ایک دستہ جو حضور نے بھیجا تھا جنوبی ان کا جو راستہ تھا تجارتی، اس کو مخصوص بنانے کے لیے، جو مکے اور طائف کے درمیان راستہ تھا،
جہاں سے ہو کر قافلے جاتے تھے یمن کو، اس پر آپ نے ایک دستہ بھیجا، 12 اس میں صحابہ تھے، عبداللہ ابن جہش اس کے امیر تھے، اور کس قدر سیکریسی کا معاملہ کیا کہ انہیں خط دیا گیا سر بمہر، اور یہ کہ 2 دن کی مسافت پر مدینے سے باہر نکل کر پھر خط کھول کر دیکھنا کہ اس میں کیا لکھا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا خط میں لکھا وادی نخلا جاؤ، وہاں قیام کرو۔ وادی نخلا کم سے کم وہاں سے 300 میل دور ہے، اندازہ کیجیے۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ بدر تو 80 میل کے فاصلے پر تھا نا، یہ 300 میل کا فاصلہ۔ وہاں قیام کرو، اور وادی نخلا سے ہو کر گزرتی ہے شاہراہ ان کی جنوبی، کہ جس سے ان کے قافلے تجارتی جاتے تھے طائف ہوتے ہوئے اور یمن کی طرف۔ وہاں ایک قافلے سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر مارا گیا، عمرو ابن الحضرمی، یہ مکے کا باشندہ اور بڑا صاحب حیثیت، وہ مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور یہ کہ جلتی پر تیل کا کام جس سے ہوا وہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی جو ہے رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، رجب کا چاند اصل میں ہو چکا تھا، تو گویا کہ وہ جو ان کے ہاں محترم مہینے تھے، یہ اقدام ہوا بھی اس محترم مہینوں میں جو ان کی روایات کے اعتبار سے بہت بڑا مذہبی اور اخلاقی جرم تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے آگ لگ گئی مکے کے اندر کہ اچھا محمد کی اتنی جرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب انہوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ دوسری طرف وہ واقعہ پیش آ گیا کہ بہت بڑا تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں شام، وہاں بھی بھنک پہنچ گئی اس واقعے کی، اس لیے کہ یہ قافلہ کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 2-4 دن میں واپس آ جائے، وہاں جا کر بھی ان کا طویل قیام ہوتا تھا، اپنا سارا سامان بیچنا ہے، وہاں سے سامان لینا ہے۔ ابھی وہ شام میں تھے، انہیں اس واقعے کی بھنک پڑ گئی اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ محمد تو اس ہمارے راستے کو مخدوش بنا چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہت بڑے مدبر سیاستدان، انہوں نے فوراً ڈبل پریکاشن لی، یہ لفظ نوٹ کر لیجیے، دوہری احتیاط۔ ایک طرف تو مکے پیغام بھیج دیا کہ میرے قافلے کو محمد کے آدمیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا حفاظت کا بندوبست کرو۔ دوسری طرف خود راستہ ہی بدل دیا، وہ بدر کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا کہ اگر بالفرض میرے قافلے پر کوئی اقدام ہو بھی تو میں اس راستے سے جاؤں ہی نہ، وہ راستہ بدل کر اور وہ ساحل کے ساتھ ساتھ بجائے اس چھوٹے راستے کے جو پہاڑی سلسلے میں سے ہو کر گزرتا تھا وہ راستہ بدل دیا۔ اب یہ دوہری پریکاشن انہوں نے لی، لیکن اب اس کو نوٹ کیجئے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے جبکہ آپ جدید حالات کے پس منظر میں سمجھیں۔ مکے میں تمام کافر جو ہے وہ ایک جیسے نہیں تھے، ان میں ہاکس بھی تھے، ڈوز بھی تھی، یعنی وہ لوگ بھی تھے کہ جو ہر حال میں چاہتے تھے کہ ہم محمد کا پیچھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے میں جا کر بھی ان کو ختم کریں۔ ان کا وہ جو جذبہ تھا، ان کی جنگجویانہ انداز جو تھا ان کا، وہ انہیں آمادہ کرتا تھا کہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو چاہیے یہاں سے بچ کر نکل گئے لیکن اب ہم انہیں ختم کریں وہاں جا کر۔ لیکن یہ لوگ کم تھے، ان کے ہاتھ میں ڈیسائسو پاور نہیں تھی، کیونکہ کوئی ایک بادشاہ تو وہاں تھا ہی نہیں، دارالندوہ تھا، وہ تو ایک طرح کی جمہوریت کہہ لیجیے جدید، کہ بیٹھ کر تمام قبائل کے سردار جو ہے وہ ایک جگہ پر طے کرتے تھے، تو کسی ایک شخص کی یہ 2 کی بات نہیں چل سکتی تھی جب تک کہ اکثریت جو ہے اس بات کو نہ مانے۔ جبکہ دوسری طرف وہاں ڈوز بھی تھے، شریف النفس لوگ بھی موجود تھے، جن میں عتبہ ابن ربیعہ، جن میں حکیم بن ہزام تو وہ ہے جو ایمان بھی لے آئے بعد میں، جو شیب بنی ہاشم میں بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر راتوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سے اتر کے بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں حضور کو پہنچاتے رہے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ غالباً ان کی پھوپھی تھی، تو یہ ان کی قرابت داری کا مسئلہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے اور لوگ بھی تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا، عتبہ کا کہنا یہ تھا خاص طور پر جب اس پر دباؤ پڑتا تھا کہ اب ہمیں اقدام کرنا چاہیے محمد کے اور ان کے آدمیوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا تھا دیکھو یہاں سے وہ چلے گئے، اب تم انہیں عرب کے حوالے کر دو، اگر تو وہ عرب پر غالب آ جائے، اس لیے کہ جو دعوت یہاں دے رہے تھے وہاں بھی دیں گے، اگر فرض کیجئے ہم سے تو 350 میل دور چلے گئے نا، اب وہاں پر جا کر اگر وہ دعوت دیتے ہیں، عرب ان کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ غالب آ جاتے ہیں تو بھی ہمارا کیا بگڑتا ہے، آدمی تو ہمارا ہی ہے نا۔ دیکھیے سیاست کی بات کتنا مدبر ہے، اس لیے کہ قبائلی معاشرہ تھا نا، ابھی ہمارے قبیلے کا ایک فرد اگر پورے عرب کے اوپر حاکم ہو جائے تو who stands to gain، نفع کس کا ہوگا، ہمارا ہوگا۔ اور فرض کیجئے کہ محمد پر وہ غالب آ جاتے ہیں ان کے دشمن، دوسرے دشمن صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کام تم کرنا چاہتے وہ ہو جائے گا، تمہیں اپنے بھائیوں کے خلاف اقدام نہیں کرنا پڑا، کسی اپنے رشتہ دار کا عزیز کا خون نہیں بہانا پڑا، اور جو چاہتے وہ ہو گیا۔ تو کیوں نہ اب تم معاملے کو دیکھو، حوالے کر دو،
یہ تھے وہ لوگ، ان کے درمیان کشمکش چل رہی تھی۔ جب دو واقع ہو گئے تو اب خود بخود آپ سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کی بات اب کمزور پڑ گئی، اس لیے کہ ایک آدمی ان کا مار دیا حضور کے آدمیوں نے، اور دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ایک آ گئی SOS کال کہ وہ ہمارا قافلہ ہر گھر کی اس میں انویسٹمنٹ ہے، قریش کا کوئی گھر ہے ہی نہیں جس کی انویسٹمنٹ نہ ہو، اور اسے اندیشہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں وہ تھی کہ ڈبز جو ہے وہ اب مجبور ہو گئے، اور ہاکس کو جو ہے وہ فیصلہ کن اختیار حاصل ہو گیا، اور ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کر کے پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ ہے سچویشن۔ اب یہ کہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہاں آئیے، کیونکہ ہمارے ہاں تفسیری روایات میں اور سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں بعض چیزوں میں کچھ تھوڑا سا ایسا الجھاؤ ہے کہ جس کی وجہ سے